ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਬਹਿਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੇਖੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦਿਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਾਈ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਹ ਐਨਕ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। اور جیڑا علم انسان حاصل کرتا ہے، جیڑا تجربہ انسان حاصل کرتا ہے، جس طرح کی تربیت چلاتا ہے، جس طرح کی صحبت چلاتا ہے، آہستہ 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 بندہ خود اسے رنگ دے وچ ڈھل پیندا ہے۔ وہ دی بڑی سادی جہی مثال ہے، اتوں سڑک تے کھلو ونجو کوئی مدرسے دا فارغ التحصیل مسجد وچ خطبہ دیون والا، امامت کرن والا، بچیاں نوں اللہ رسول دی گل سمجھاون پڑھاون والا گزر سی تے میاں اساں اونوں ویکھدے ہی آکھنا مولوی صاحب وگیا ہوئی گئے۔ کوئی بندہ ہے جڑا اپنی کھیتی باڑی کریندا ہے، وائی فصل کریندا ہے، انہوں متھے تے لکھاون دی لوڑ نہیں، وہ اپنے رنگ تو، اپنے لباس تو، اپنی چال ڈھال تو دوروں سے جاپ ویسی اے میاں ساڈا جٹ میرا بگیا ہوئیتا ہے۔ کوئی سرکاری افسر ہو سی، سرکاری ملازم ہو سی، وہ جس ٹائم لگ سی وہ دے لباس تو، وہ دے حلیے تو، وہ دے شکل تو، وہ دے والاں دے سٹائل تو، وہ دی اینک تو، وہ دی واسکٹ تو دوروں تو معلوم ہوا سی کہ میاں کوئی صاف بندہ وگیا ہوئی ہے۔ تو جس طرح دی تربیت دے وچ انسان رند ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ دا رنگ، اس تربیت دا رنگ بندے تے غالب نہ آوے، وہ وضع قطع بندے تے غالب نہ آوے، وہ چال چلن بندے تے غالب نہ آوے۔ جیڑی شے تساں کھانے چ پیندے ہو، ایڈی وڈی دیگ ہوے تے وے 2 چمچ زعفران دی سٹو تے پکاوے بندے نوں یا چنگے کھاوے والے بندے نوں وہ دیگ سنگ دے ہی پتہ لگ پیا سی کہ وچ زعفران پایا ہوئے۔ اسی طرح کوئی بھی شے ہے جڑی وہ اپنی اصل، اپنی طبیعت، اپنا رجحان، اپنی سنگت، اپنا رمن سمن لکا نہیں سکتی۔ ہر شے سجاپ پہندی ہے، واضح ہو پہندی ہے، سامنے آ پہندی ہے۔ تو جس طرح کی صحبت بندہ رکھتا ہے اس رنگ وچ خود ڈل پیندا ہے۔ جس طرح کی گل بات بندہ سنتا ہے وہ پوری طرح عمل کا حصہ بنے یا نہ بنے لیکن کسی نہ کسی طرح وہ عمل ضرور ظاہر ہوتی ہے۔ وہ شے اسی طرح آپ جب دنیا میں بیٹھتے ہیں تو دنیا کا رنگ غالب آتا ہے، جب علماء میں بیٹھتے ہیں تو علم کا رنگ غالب آتا ہے، جب فقراء میں بیٹھتے ہیں تو درویشی کا رنگ غالب آتا ہے۔ یہ مختلف افکار ہیں لیکن آپ کے جسم پہ، آپ کے آداب پہ، آپ کے طور اتوار پہ یہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک شخص جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کہ بہت سارے بندے رلتے ایک وسطی وسیندے، کلے بندے دی وسطی نہیں ہوتی،
کلے بندے دی وسطی نہیں ہوندی، وسطی بہت سارے افراد دے اجتماع نال، بہت سارے لوگ رل کے ایک جا تے کٹھے گھر بنا لیندے تو وہ وسطی بن ویندی ہے۔ جیو جیاں انہاں دیاں طور اتوار، روایات، رسم و رواج، بولی، اٹھن پاون، کھاون، وہ اس وسطی دا معاشرہ ہے۔ تو ایک فرد تو معاشرہ بنتا ہے، وسطی دی اکائی ایک بندہ ہوتا ہے، وسطی دی اکائی ایک بندہ ہوتا ہے، تے ہر بندے دا جیو جی چال چلن ہے وہ مجموعی طور تے وسطی دا چال چلن ہو سی۔ یہ میں گل تانوں کیوں سمجھائی ہے؟ وہ کہ تسا سمجھدار اور پہلے تو جان دے ہو اس گل نو، لیکن ایک کرن دا کیا مقصد ہے؟ ایک کرن دا یہ مقصد ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج اپنے معاشرے تے غور کرو۔ جس طرح دی مار دھاڑ، شدت، تعصب، نفرت، خون خرابہ، انتشار، اشتعال یہ اج جاری و ساری ہے، یہ کی وجہ ہے؟ اخلاق، آداب، اطوار، نرمی، شائستگی، محبت، مربت، احترام، اخوت، برداشت، تحمل، رواداری، یہ چیزاں کنیں مفقود ہو گئی ہیں معاشرے چ؟ کیڑی شے، کیڑا سب انہوں نگل گیا ہے، کیڑا اجدہا انہوں ہڑپ کر گیا ہے؟ یہ کس طرح مفقود ہو گئی ہیں ساری سوسائٹی چ؟ میرے بھائی اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، بزرگان دین دہاں ایک مقولہ ہے کہ صحبت سالے ترا سالے کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت۔ چنگی صحبت وچ بیٹھے ہاں بندہ چنگا ہو ویندا ہے، تے بھیڑی صحبت وچ بیٹھے ہاں بندہ بھیڑا ہو ویندا ہے۔ جس طرح کی صحبت انسان اختیار کر دے، اسے رنگ دے اندر انسان ڈھل پہ آہستہ آہستہ۔ اور ساڈا جڑا اتنے معاشرہ آئی ایک تشکیل دیتے ہیں، ایک بڑھایا، یہ 1200 سال 1300 سال کی تاریخ ہے۔ جتھے اصا بیٹھے ہاں یہ سارا علاقہ، اتنے مندراں دی گھنٹیاں بجدی ہیں، اج اتنے مسیتوں کے مینار ہیں اور اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا گونجدی ہے۔ یہ کہندی محنت ہے، یہ کہندی برکت ہے۔ اتوں دی جڑی مقامی ذاتاں ہیں، اتوں دی جڑی مقامی نسلیں ہیں، وہ اگر آپ کی تاریخ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کسی دی 3 پشت اتے، کسی دی 4 پشت اتے، کسی دی 10 پشت اتے، کسی دی 15 پشت اتے پچھوں پتہ لگتا ہے کہ اتوں دے لوگوں دے آباء و اجداد اتوں دے مذہب دے، یعنی ہندو دھرم دے منن والے ہیں، کوئی سکھ دھرم دا منن والا ہے، کوئی جین دھرم دا منن والا ہے۔ یہ بزرگان دین دے اخلاق کی وجہ تو، بزرگان دین دی تربیت کی وجہ تو، بزرگان دین دی شخصیت اور انہوں نے علم کی وجہ تو، اور انہوں نے برکات کی وجہ تو یہ لوگ ہلکا بگوش اسلام ہوئے اور ایک خطہ شرکستان اور کفرستان تو اے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ترین خطہ بن گیا جتے ہر وقت اللہ اکبر دی صدا بلند ہوتی ہے۔ لیکن جڑے بزرگ تھے آئے، انہوں نے تربیت کس طرح کی تھی؟ انہاں معاشرت کا اصول کے رکھا، انہاں ہر شے کی بنیاد کے بڑھایا۔ وہ دے واسطے میں چند ایک مثالاں تواڈے سامنے پیش کروں۔ اتنے جس ٹائم بزرگ آئے، اکثر بزرگان دین افغانستان تو، تاجکستان تو، کرغزستان تو، قازقستان تو، ازبکستان تو اتوں سفر کر کے انہاں علاقے انہاں خطے تشریف لے کے آئے۔ جڑا سلسلہ چشتیہ ہے، سلسلہ چشتیہ دے بانی سیدنا معین الدین اجمیری سلطان الہند
خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور او شاگرد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے اور کندھار دے قریب انہاں دا قصبہ ہے جڑا اج بھی تساں گوگل میپ وچ لکھ دیو چشت، تا افغانستان دا ایک شہر ہے، ایک قصبہ ہے چھوٹا جیا، اتھوں دے قصبے دے نام تو اتنے پورا ایک سلسلہ قائم ہے چشتیہ دے نام تو سلسلہ نقش بندیہ ہے۔ تا حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ دے اسم مبارک ہوں یہ سلسلہ معروف ہے۔ تے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ دا مزار مبارک کتھے؟ سمرقند ازبکستان دے اندر۔ حضرت شیخ مجدد شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے مرشد خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کتھوں تشریف لے کے آئے؟ ساری زندگی تعلیم تربیت اسفار کتھے رہے؟ وہ سنٹرل ایشیا دے اندر رہے۔ خود حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دے آباء و اجداد ہرات تو ہجرت کرتے اتھے آئے، تو جس ٹائم آئے تے اپنی بولی نال لے کے آئے۔ انہاں دی بولی کیڑی آئی؟ انہاں دی بولی آئی فارسی، فارسی زبان نال لے کے آئے، فارسی زبان دا سلیبس نال لے کے آئے۔ اس سلیبس دے نال اس تربیتی نصاب دے اوتے انہاں اس معاشرے دی بنیاد رکھی۔ اتھے علماء کرام تشریف فرمائے، اسا سارے جس ٹائم مدرسے چ ویندے ہاں پڑھن واسطے پہلی کتاب مدرسے دے اندر سانوں او شیخ سعدی دی کریمہ سعدی پڑھائی ویندی ہے۔ جس زمانے چ اسا پڑھی تے اس زمانے چ لگدا ہے کہ شاید سانوں فارسی تاں پڑھائی ویندی ہے کہ اسا صرف تے نحو نوں سمجھ سکوں، کیونکہ صرف تے نحو دی بنیادی کتابیں جڑیاں وہ فارسی زبان دے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن اج جس ٹائم میں انہاں ابواب کو یاد کرینا کہ کریمہ سعدی دے ابواب کے ہیں، اس سعدی دا باب آئی پہلا حمد باری تعالی، دعا نعت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگوں کیا دے خطاب بنفس، اپنے نفس کی مذمت، سچائی دی تعریف تے جھوٹ دی مذمت، عدل دی تعریف تے ظلم دی مذمت، سخاوت دی تعریف تے بخل دی مذمت، عاجزی دی تعریف تے تکبر دی مذمت، علم دی تعریف تے جہالت دی مذمت۔ میں نے معلوم ہویا کہ وہ صرف میری فارسی دانی واسطے وہ کتاب نہیں، میں نے زبان سکھاون دی کتاب نہیں، وہ میں نے ادب اور اخلاق سکھاون دی کتاب ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ پڑھائے ویندے ہیں، پند نامہ عطار آئی، اسرار نامہ آئی، الہی نامہ آئی، منطق الطیر آئی۔ انہاں دے اندر کیا آئی؟ انہاں کتاباں دے اندر خلق اور اخلاق آئی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ دی مثنوی شریف پڑھائی جاتی ہے، جن دے بارے امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ مثنوی مولانا روم دی کہے یہ کہ فارسی زبان وچ قرآن لکھا ہوئے ہے۔ مولانا روم کے سن سبق دیتا، مولانا رومی سن کے معاشرت سمجھائی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہے ایک گل یاد رکھ لو، کم دیسی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ در بہاراں کے شود سر سبز سنگ، در بہاراں کے شود سر سبز سنگ، خاک شوتا گل بروید رنگ رنگ۔ جنے پتھر ہوندے ہیں نا پتھر، تے پتھر دے اتے ہزار بہار گزر ونجے، پتھر دے اتے ہزار بہار گزر ونجے، پتھر چوں پھول نہیں کھڑ دے۔ در بہاراں کے شود سر سبز سنگ، ہزار بہار پتھر تے گزر ونجے تے پتھر چوں پھول نہیں کھڑتے۔ آکے اگر اے چاہتا ہے کہ تیرے چوں پھول کھڑن، تیرے چوں سونے سونے رنگ نکلن، تیرے چوں خوشبوئیں دے ہلے آمن،
اور دنیا تیری طرف ویکھ کے تے آکھے سبحان اللہ، خدا دی قدرت دا اظہار ہویا پیا کہ پھول نکلے پین، آکھے وقت پتھر نہ بن خاک شوتا گل بے روید رنگ رنگ، وقت پتھر دی بجائے مٹی بن کے پھول پتھر چو نہیں مٹی چو کھڑ۔ سبحان اللہ، حق باہو، حق باہو، حق باہو۔ پتھر نہ بان مٹی بان، سنگ میں شو خاک شو، پتھر نہ بان مٹی بان، پتھر سختی ہے، پتھر سختی ہے تے سختی چو پھول نہیں کھڑتا، تے مٹی اچ نرمی ہے، نرمی چو پھول کھڑتا، مٹی اچ نرمی ہے تے نرمی چو پھول کھڑ دیں۔ میرے بھائی اے اساڈی جڑی معاشرت دی بنیاد آئی وہ پتھر تے نہیں رکھی گئی، وہ مٹی تے رکھی گئی ہے، وہ نرمی تے رکھی گئی ہے، وہ شگفتگی تے رکھی گئی ہے، وہ مربت اور محبت تے رکھی گئی ہے، وہ برداشت اور تحمل تے رکھی گئی ہے۔ اساڈی معاشرت دی جڑی بنیاد ہے وہ لجپالی تے رکھی گئی ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ دی ایک اور میں تو گل دسا، مولانا روم دی ایک کتاب ہے فیہ ما فی، جن دے اندر آپ دے ملفوظات شریف ہیں، مسلم شریف تو علاوہ آپ دی کتاب ہے، او دے وچ آپ فرمایا ہے کہ مشکرہ گفتن ترا یکے بست، باہر کس کے بنشینی از بوئے خوشت پورا بدہی، آکے خشبون کوئی ملا، وہ خشبون ایک بندہ ملے آتے کسے انہوں خشبون تانا دیتا، آکے تیرے چھے عیب ہے، دسو میاں خشبوئی جی کوئی عیب ہوندہ ہے؟ کیوں بھائی؟ وہ تے سنگیاں طبیعت بحال ہو ویندی ہے، سنگیاں طبیعت بحال ہو ویندی ہے، دماغ نو سکون ملدا ہے، جسم نو سکون ملدا ہے، انسان دی جڑی سنگن دی حس ہے انہوں مسرت تے شادمانی ملدی ہے، تو کسے ون خشبون آکا کہ تیرے چ عیب ہے، کہ کیا عیب ہے میرے چ؟ اس آکا تیرے چ عیب اے ہے کہ باہر کس کے بنشینی تو جیندے نال ہی باندھی ہیں، اے نوے دی جیندے کپڑے تے لگ دی ہیں، جسم تے لگ دی ہیں، لباس تے لگ دی ہیں، تو اے نہیں وے دی کہ بندہ چنگے یا بندہ بھیڑے، اے خشبو قابل ہے یا اے خشبو قابل نہیں، باہر کسٹ میں نشینی از بوئے خوشک اڑا بدئی، جیندے نال ونج باندھی ہیں انہوں خوشبودار کر دیں دی۔ بھئی تو ویکھ دی نہیں کہ چنگے بیڑے نیکوکارے بدکارے، اے دے بارے لوگاں دی رائے چنگی ہے، اے دے بارے لوگاں دی رائے بیڑی ہے، وہ جی ہو جی یہی ہوندہ ہے، تینوں جیڑا چاہ لیندے تو دے چوں میکڑ لگ ویندی ہے۔ تے خشبو کے جواب دیتا، خشبو نو اے جواب دیتا، زیرا کے ننگرم باقیم الا بنگرم من کیم، اس کا میں جس ٹائم کوئی مینوں اختیار کر دے یا مینوں لاندے، میں اے نہیں ویدی کہ او کون ہے، میں اے ویدی ہوں کہ میں کون ہے، میں اے نہیں ویدی کہ او کون ہے، میں اے ویدی ہوں کہ میں کون ہے۔ انہوں نے میں کتوں شروع کرا، انہوں شروع کرا تے وقت کملی آلے لجپال محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دی لجپالی سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑے ہیں گناہگاراں نو اپنے سینے نال، سبحان اللہ، نبی پاک شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آون والے وہ کوئی سارے نیکوکار ہیں، وہ تے آمن تو بعد تے خوشبو لگ گئی نا، اللہ
تے آون تو پہلے بیٹیاں نو زندہ دار گور کرنا لے، ظلم و ستم دے پہاڑ ڈاون والے، گل گل تے قتل و غارت کرن والے، اللہ دے گھر نو خانہ کعبے نو 360 بتاں دے نال سجاون والے، شراب عام، برائیاں عام، فحاشی عام، اور اس تو علاوہ بے شمار گناہ اس معاشرت دے اندر پائے ویندے ہیں، لیکن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑے گناہ اور جیڑے عمل کیتے ہوئے نہیں، اللہ تعالیٰ نے مینو ایک ایسی خوشبو عطا فرمائیے، اس خوشبو نو جیڑا لا لوے او دے وجود چو 100 سال تک کفری غیب ہو ویندا ہے۔ اگر 100 سال بھی تے کفر تے شرک کیتے ایک باری اپنی زبان نال کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ تیرے پچھلے گناہاں نو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تصنیف مبارک وچ فرمایا ہے کیا کہ کلمے تے غور کرو، کلمے تے غور کرو۔ کلمہ کتھوں شروع ہوندا ہے؟ کلمہ شروع ہوندا ہے لا تو، کتھوں؟ لا، لا الہ الا اللہ ہے نا، تے لا تو شروع ہوندا ہے۔ آپ نے لا لکھیا تے آپ نے لا لکھ کے فرمایا کہ اس لکھے ہوئے لا تے غور کر، ایدی شکل کینچی آ رہی، لا لکھی دے نا ہی کرتے، آپ فرمایا لا دی شکل کینچی آ رہی تے لوہے دی کینچی کپڑے نو کٹ دین دیئے، فرمایا اسی طرح جوں کلمے دی لا زبان تے آن دیئے گناہاں دا کپڑا کٹی گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کلمے دی لا زبان تے آئی تے گناہاں دے کپڑے کٹی گئے۔ اس واسطے جس ٹائم خوشبو نو نہ آکھا کہ تُویں نوے دی کہ او اس قابل ہے یا نہیں، تو اپنا آپ اس چوں مہکا دیندی ہے، اس آکھا میں اے نہیں وے دی کہ لاون والا کون ہے، میں اے وے دی ہاں کہ میں کون ہاں۔ میرے بھائیو، اے سبق حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین صفی سلطان حق بہو پاک عطا فرمایا، اور آپ کے فرمایا، آپ فرمایا جیوں دیاں جے مر رہنا ہوئے تاں ویس فقیراں رہیے، جیوں دیاں جے مر رہنا ہوئے۔ ادا ترجمہ حدیث پاک چے موتو قبل ان تموتو، مرن تو پہلے مر وجو، مرن تو پہلے مر وجو۔ اے ولایت دے مقامات چوں، معرفت دے مقامات چوں ایک مقام ہے، موتو قبل ان تموتو۔ آپ فرمایا کہ جیوندے جے مر رہنا ہوئے، اگر موتو دا مقام حاصل کرنا ہے، موتو قبل ان تموتو دا مقام حاصل کرنا ہے، تو دا کیا رست ہے؟ ویس فقیراں رہیے ہوں، تمت فقیر دے ویس چ رہے۔ کہ یا حضرت فقیر دا ویس کیوں ہوندا ہے؟ فقیر دا ویس کیوں ہوندا ہے؟ ہن میں نے امام قشیری یاد آ گیا، سبحان اللہ۔ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اسلام دے بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمادن کہ میں جس ٹائم مضطرب ہو گیا، علم تو اضطراب میں آ گیا اور میں نے سمجھ نہیں آ رہی کہ حق کیڑے پاسے، کیونکہ اگر حق چھڑا منطق چے تو جیڑی منطق دی سہارے حق ثابت کر سکیندا ہے، اسے منطق دی دلیل نال حق نو جھٹلا نہیں سکیندا ہے، تو حق کتھے؟ حق صرف منطق وچ تے نہیں، حق دی کوئی اور نشانی نہیں تے اسی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میں 4 لوگوں دی کتاباں پڑھی، میرے نوجوان بھائیوں لکھ لو، 4 لوگوں دی کتاباں پڑھی۔ امام غزالی حجت الاسلام، آپ نے فرمایا، آپ فرمایا میں حارث محاسبی دے رسالے پڑھے، اور میں جنید بغدادی دے رسالے پڑھے، اور میں ابو طالب مکی دی قوت القلوب پڑھی، اور میں امام ابو قاسم قشیری دی رسالہ قشیریہ پڑھا۔ انہاں 4 کتاباں نے میرے دل نو یہ تسکین دیتی کہ آخے ابو حامد غزالی جے حق لبڑی تو تینوں چھڑا منطق دی دلیلاں چوں نہیں لبڑا، کسے اللہ علیہ دا لڑ پڑنا پو۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ابو قاسم قشیری کا رسالہ پڑھا، اور امام قشیری نے فرمایا کہ صوفی دی کی نشانی ہے جبا پا لمن دا ناس تصوف نہیں، تو مندرے پا لمن دا نا تصوف نہیں، تے جلیاں مارن دا نا تصوف نہیں، تے جنگلاں اور ویرانے نکل ونجن دا نا تصوف نہیں۔ اے فقیر دا ویس نہیں کہ فقیر نو تساں کسے رنگ دے جبے تو یا کسے رنگ دی دستار تو یا کسے رنگ دی ٹوپی کو پہچانو۔ فقیر دا کوئی حلیہ نہیں کہ فقیر نو کسے حلیہ تو پہچانو کہ فقیر مندرے پائے ہوئے تے فقیر ہے، گل من کے پائے ہوئے تے فقیر ہے، پیروں راڑی بھیڑا بدے تے فقیر ہے۔ فقیر دا ویس کے ہے، فقیر کا حلیہ فقیر کا علم ہوتا ہے، فقیر کا حلیہ فقیر کا اخلاق ہوتا ہے۔ فقیر کو جس حلیہ سے شناخت کرنا چاہتے ہو وہ حلیہ فقیر کا اخلاق ہوتا ہے، اس کے مندرے اور جبے نہیں ہوتے۔ حضرت سلطان صاحب فرمایا کہ وہ فقیر کون ہے؟ جیوتے مجھے مر رہنا ہوئے ویس فقیرہ رہے ہوئے، فقیر دا ویس کہ آپ نے جواب دیتا کہ فقیر دا ویس کہ جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا بانگ اروڑی سیے ہو، جے کوئی کڈھے گالی مندے جی جی اس نو کہیے ہو، گلا علامہ بھنڈی خواری یار دیپاروں سیے ہو، قادر دے ہاتھ ڈور اساڑی یا حضرت باہو جیوں رکھے تیوں رہیے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فقیر دا ویس کے ہے، فقیر دا ویس کے ہے کہ کوئی گدڑ کوڑا سٹے تو او دے تے کاوڑ دا نہیں، اونوں خندہ پیشانی نال ہس دے ہویا قبول کر لیندے تے دعا دیندے۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ نبی پاک شہید الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں ماہر القادر، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا بانگ اروڑی سے گئی، کہتے ساڑھے کو نوڑا دیں گیا کہ ایٹ دا جواب پتھر اچ دے سا، جس سے ہم جاٹ مچھریا کھلا ہوئے نا تو اس سے ہم منطق تے عقل ختم ہوئے نہیں۔ کہ ہوں اتنے برادریاں دے تُس نظام ویک لو، معافی نہ، میں خود بھی اسے گل دا وکٹم اور کئیوں میں ویکھیا ہے، باویں راجپوتن، باویں جٹن، باویں ارائین، باویں ملکن، باویں کوکرن، باویں آوارن، جڑی شے ہے آگے جی ایٹ دا جواب پتہ نہیں دیونے۔ بھئی کہ تو آنو کہیں دسے ہے کہ اے محاورہ انسانہ واسطے ہے، تو محاورہ ہی غلط ہے۔ اے محاورہ دو ریاستان دے مابین، دو مملکتن دے مابین، دو ملکن دے درمیان ہے کہ اگر ایک ملک دوے ملک تے فوج کشی کریں دے تے او انہوں جواب چاہ دے کہ اگر ایک اٹ سٹے سے تے میں پتھر سٹے سا۔ ایک انسانہ دے درمیان دی گل نہیں کہ دو برا لڑ پنے تے کہ میں اٹ دی جواب پتھر مرے سا۔ انسانہ دے درمیان تک کے محاورے، انسانہ دے درمیان کے محاورے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں آنکھ بر اعداد رحمت خوشاد مکرہ پیغام لا تسریب دار، جس نے نبی پاک مکے دے اندر فاتح ہو کے داخل ہوئے تے لوگوں نے اسے نعرہ لایا، قافلے آلیاں نے جھنڈے ہاتھ چاہ کے کہ اج انتقام دا دن نے، میرے نبی پاک نے فرمایا کہ انہوں روکتے ہوئے آخر تو
اج محمد مصطفیٰ اللہ کی رحمت کا سب تو بڑا مظہر، اللہ کی رحمت کا مظہر اتم، مظہر عظیم، مظہر اعظم، مظہر اکبر اج مکے چ داخل ہو رہی ہے۔ اج اعلان کر دو کہ انتقام دا نہیں، اج معاف کرن دا دے۔ انساناں دے درمیان معاملہ ہے جڑا بھائیاں دے، ہمسایاں دے، برادری دے، عزیز و اقارب دے درمیان معاملہ بدلے تے نہیں ہوندا، معاف کرن دے۔ مولانا رومی کو ایک آدمی آیا، اس کا حضرت میرے کو 4 چیزاں کوئی نہیں، میرے کو فقیری تے ولایت کوئی نہیں، میرے کو دولت کوئی نہیں، میرے کو علم کوئی نہیں تے میرے کو کوئی ہنر کوئی نہیں، لیکن میں یہ چاہتا کہ میں اپنے مر ونجن تو بعد بھی یاد رکھا بننا۔ گل میں تمہیں سمجھا دوں سادی کر کے کہ ولی اپنی ولایت کی وجہ سے یاد رکھتا ہے، ولی اپنی بولو ولایت تے فقیری دی وجہ تو، دعاواں دے قبول ہون تو، لوگوں کے خیر ونڈن تو لوگوں کو یاد رکھتا ہے۔ اج صدیاں گزر گئی ہیں لیکن اولیاء اللہ دے چراغ اسی طرح روشن ہے۔ اس آخری رومی صاحب میرے کو فقیری تے ولایت کوئی نہیں، دوئی گل جڑے پیچھے کوئی یاد رہتا ہے وہ عالم دا علم ہے، عالم علم میں وہ آپ شاگرد تیار کر ویسی، کتاب لکھ ویسی، ملفوظات چھوڑ ویسی، کوئی نقطہ دس ویسی لوگوں اور صدیاں گزر ویسے وہ عالم لوگوں یاد راسی، جس طرح سقراط یاد ہے، افلاطون یاد ہے، ارسطو یاد ہے، فارابی یاد ہے، ابن سینا یاد ہے، رازی یاد ہے۔ تو عالم اپنے علم کو یاد رہتا ہے، آکے جناب میرے کو علم بھی کوئی نہیں، آکے طریقہ جڑے پیچھے کوئی بندہ یاد رہتا ہے وہ دولت ہے، تو میرے کو دولت بھی کوئی نہیں، بھئی دولت مند بندہ ہے، سخاوت کرے سی تو انہوں لوگ یاد رکھ سر میاں بڑا سخی آئی، یا کوئی نہ کوئی وہ آپ کی یادگار ایسی اپنی دولت کی وجہ سے چھوڑ ویسی، جن شاہ جہاں تاج محل بڑھوا دیا، قطب الدین ایبک قطب مینار بڑھوا دیا، تو کوئی نہ کوئی وہ اپنی یادگار چھوڑ ویسی، وہ دی دولت کی یادگار کری اسی، ہزارہ سال سینکڑے سال بعد بھی لوگ ان کی یاد رکھتے کہ میاں فلانا بندہ گزرا ہے۔ تو چوتھی گل ہے کہ میرے کو ہنر بھی کوئی نہیں، کسی کو کوئی آرٹ ہوتا ہے، کوئی ہنر ہوتا ہے، وہ آرکیٹیکچر نہ ہوئے، وہ کسے گل نہ ہوئے، ہن چنیوٹ آ جائے تو بعد ہنر کیا پتہ ہو سی، ہنر کیا نہ دیں، آرٹ کیا نہ آتا ہے، کہ یہ ہنر بھی کوئی نہیں میرے کو، نہ فقیری ہے، نہ علم ہے، نہ دولت ہے، نہ ہنر ہے، لیکن میں یہ چاہتا کہ میں اپنے مرن تو بعد بھی لوگوں کو یاد رہا، تو میں نے طریقہ دسو لوگ میں نے کہیں یاد رکھے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر چپ رہے تھے، انہوں نے اس کو پوچھا میاں بستی چلانا ہے یا کرنا رہنا ہے؟ بستی چلانا۔ رومی صاحب فرمایا وقت تیرا علاج ہے، میں پہلے ڈر گئی ہیں کہ تم کدھر ارادہ ہے کلا تے کلا راون واسطے چلو شاید کوئی ایسی گل نہ لبے، لیکن اگر تم بستی چلانا ہے تو وقت 2 کام کر، تیرے مرن تو بعد بھی لوگ تینوں مدتاں تک یاد کرے سنا کہ جی کیڑے کام۔ رومی صاحب فرمایا ہے کہ معاف کرنے وچ پہل کیتی کر، دعا معافی منگنے وچ پہل کی، معاف کرنے وچ پہل کیتی تے معافی منگنے وچ پہل کیتی، لوگ تینوں مدتاں بعد بھی یاد رکھ سکتے۔ میرے بھائیو بزرگو، یہ ہماری جو معاشرت تھی جو یہاں 1000 سال تک بنی، اس معاشرت نے ہمیں یہ آداب سکھائی، یہ محبت سکھائی، یہ مربت سکھائی، یہ جو پچھلے 100-150 سال سے یہاں مارا ماری ہے، یہاں نفس نفسی ہے، ناچیز اپنے ناقص علم اور ناقص مطالعہ سے اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ 100-150 سال سے اور خاص کر پچھلے 40-50 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ کبھی بھی ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں تھا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں بڑھی؟ یہ اس لیے بڑھی
کہ ہم اپنی اس عملی تربیت سے دور ہو گئے. یہ تربیت یہاں بزرگان دین نے کی تھی، اولیاء کرام نے کی تھی، اور یہاں جتنی ہماری علمی روایت کی تھی وہ لوگ بھی صوفیاء کرام کے اخلاق اور تربیت کے فیض یافتہ تھے، خشک ملا نہیں تھے. جسے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ خشک مغز و خشک تارو خشک پوست از کجامی آیت آواز دوست آکے ہڈیں خشکن تیریاں رگیں خشکن تیریاں چمڑیں خشک تیرا کہ بات آدھے دوست دی آواز نہیں آتی کہ اگر دوست دی آواز آوے تو کہیں آتے. اور یہ صرف صوفیاء کی بات نہیں ہے کہ میں رومی کے اشعار پڑھوں یا حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دوں یا حضرت خواجہ میر رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دوں یا حضرت بہاؤالدین نقشبند کا حوالہ دوں یا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دوں. یہ تمام علماء کے جتنے طبقے تھے وہ سارے کے سارے اس اخلاق اور تربیت سے مزین تھے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک آخری میں آپ کو حصہ گفتگو کا عرض کروں. محدثین جنہوں نے علم حدیث کی خدمت کی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہوں، امام جلال الدین سیوطی ہوں، حافظ ابن حجر ہیتمی ہوں، زین الدین عراقی ہوں، حافظ ابن حجر اسقلانی ہوں، امام شمس الدین ذہبی ہوں، جتنے جلیل القدر ائمہ حدیث تھے ان سب کا یہی راستہ تھا کہ یہ جب علم ظاہر حاصل کرتے تو اس کے ساتھ یہ صوفیاء اور اولیاء کی خدمت میں علم الاخلاق، علم الآداب اور باطن کی تربیت سیکھتے. مفسرین کو دیکھیں آپ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، ملا علی قاری ہوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام فخر الدین رازی ہوں، یہ جتنے ائمہ تفسیر ہیں، امام بیضاوی ہوں، شیخ اسماعیل حقی برسوی ہوں، خاتمۃ المفسرین محدث فقیہ مفتی بغداد شیخ محمود احمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، صاحب روح المعانی، جتنے مفسرین تھے یہ علوم ظاہر کے ساتھ علوم باطن پہ بھی دسترس رکھتے تھے. متکلمین میں دیکھ لیں جنہوں نے فلسفے پہ، کلام پہ کام کیا، منطق اور دلیل پہ، ریاضی پہ اور ہندسے پہ کام کیا، امام ابو الحسن اشعری ہوں، امام غزالی ہوں، قاضی ابو بکر باقلانی ہوں، امام رازی ہوں، ابو منصور ماتریدی ہوں، عمر النصفی ہوں، ابو معین النصفی ہوں، ابو عبداللہ النصفی ہوں، ابو البرکات النصفی ہوں، سعد الدین تفتزانی ہوں، سلیمان بن کمال پاشا ہوں، جتنے بڑے بڑے علماء تھے متکلمین میں وہ سبھی علوم ظاہر کے ساتھ علوم باطن کو سیکھتے. فقہاء کو دیکھیں آپ، جتنے عظیم المرتبت فقہاء تھے. میں اگر یہاں فقہاء کی بات کروں، حافظ ابن عبد البر کی بات کروں یا شمس الائمہ سرخسی کی بات کروں یا امام ربیع الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کروں تو بڑی طویل ہو جائے گی. میں آپ کو ائمہ فقہاء اہل سنت کی 4 بڑی فقہیں ہیں. کتنی؟ 4 بڑی فقہیں اہل سنت ہیں. سب سے بڑی فقہ حنفی ہے جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہے، جس پہ اس خطے کے کثرت لوگ جس پہ عمل پیرا ہے وہ فقہ حنفی ہے. کیونکہ یہاں جن لوگوں نے تبلیغ اسلام کی، جن لوگوں نے تربیت کی، وہ اکثریت سے امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے. تو یہاں فقہ حنفی کی تربیت ہوئی. ہم سب کا جو اصول ہے فقہ میں وہ فقہ حنفی کے ہے. دوسری فقہ اسلام کی سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہے. تیسری فقہ امام محمد ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ شافعی ہے. چوتھی بڑی فقہ
سیدنا امام احمد ابن حنبل کی فقہ حنبلی ہے۔ اب سنیں، یہ چاروں برحق فقی، ان کے بانی چار لوگ میں نے آپ کو دلوائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے علوم حاصل کر لیے، ظاہراً باطناً تکمیل کر لی علوم کی، عقل و نقل کو پڑھ لیا، حدیث کو، تفسیر کو، روایت کو، درایت کو، اصول کو پڑھ لیا، تو فرماتے ہیں میں نے کیا کیا، میں 2 سال اخلاق اور روحانیت کی تربیت کے لیے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہا۔ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں نہ گزارے ہوتے لہلک النعمان، میں ہلاک ہو جاتا۔ دوسری بڑی فقہ امام مالک کی فقہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہ قول مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، جس نے شریعت سیکھی، جس نے شریعت سیکھی مگر طریقت نہ سیکھی، فقد تفسق، وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا۔ ظاہر اختیار کیا، ظاہر سیکھا مگر باطن کو چھوڑ دیا، وہ کیا ہوا، فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا، جسے علامہ اقبال نے کہا دین ملا فی سبیل اللہ فساد، ملا دین اللہ دی راہ فساد کر رہے، وہ اجویدے پہ ہو، یمن میں بیٹھ لو، عراق میں بیٹھ لو، شام میں بیٹھ لو، پاکستان میں بیٹھ لو، مارا ماری ہر جا کے بیٹھ لو۔ ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، جس نے تصوف سیکھا مگر شریعت کو ترک کر دیا، وہ گمراہ ہو گئے۔ لہذا کوئی بھی جو تارک فقہ ہو، تارک شریعت ہو، شریعت کو چھوڑنے والا ہو، شریعت پہ عمل پیرا نہ ہو، شریعت کا انکار کرنے والا ہو، امام مالک کا فتویٰ ہے کہ وہ گمراہ ہو گیا، وہ زندقہ میں مبتلا ہو گیا۔ کوئی باطن ظاہر کے خلاف نہیں جاتا اور کوئی ظاہر باطن کے خلاف نہیں جاتا۔ جس نے شریعت اختیار کی، طریقت کو چھوڑ دیا، وہ فقہ میں مبتلا ہوا، اور جس نے طریقت اختیار کی اور شریعت کو چھوڑ دیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ، حق اس نے ادا کیا جس نے دونوں کو جمع کر دیا، جہاں شریعت بھی جمع ہو گئی اور طریقت بھی جمع ہو گئی۔ تیسری بڑی فقہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بغداد میں قیام پذیر تھا، آپ کی مزار مبارک قاہرہ میں، مصر میں، فرمایا جب میں بغداد میں قیام پذیر تھا تو میں نے کئی مشکلات کا سامنا کیا، اور کہتے ہیں کہ کئی مشکلیں ایسی ہوتی تھیں جو حل نہیں ہوتی تھیں، تو فرماتے ہیں میں انہیں حل کرنے کے لیے کیا کرتا، میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ چلا جاتا، امام ابو حنیفہ کی قبر پہ جاتا بغداد میں، اور ان کی قبر کے قریب 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا، اور نوافل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور اس مقام برکت سے دعا کرتا، ابھی میرے ہاتھ نیچے نہ آنے پاتے کہ میری حاجت پوری ہو جاتی۔ تو زندہ اولیاء کی قبور پہ جانا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا، ابو بکر بغدادی نے۔ اسی طرح امام شافعی اتنے بڑے محدث ہیں، یعنی علوم حدیث میں درجے ہیں، جسے 1,00,000 احادیث سند اور متن سمیت یاد ہو اسے حافظ الحدیث کہتے ہیں، جسے 2,00,000 احادیث سند اور متن سمیت یاد ہو اسے حجت الحدیث کہتے ہیں، جسے 3,00,000 احادیث یاد ہو اسے حاکم الحدیث کہتے ہیں، جسے 4,00,000 احادیث سند و متن سمیت روات کے احوال سمیت یاد ہو اسے امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں۔ اور امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، امام مسلم امیر المؤمنین فی الحدیث ہے،
امام احمد ابن حنبل امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، امام شافعی امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ اتنا بڑا رتبہ علم میں، فقہ میں، حدیث میں، کلام میں، قرآن میں، کتاب میں، شریعت میں، دین میں، امام اپنے زمانے کے، مگر جو اپنا شیخ تھا جس سے اپنے روحانی معاملات ڈسکس کرتے، شیبان الرائی رحمۃ اللہ علیہ، وہ امی تھے۔ امی کسے کہتے ہیں؟ ان پڑھ، جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، خود اتنا بڑا امام لیکن جو اپنا شیخ ہے وہ امی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی امیر المومنین فی الحدیث، فقہ حنبلی کے بانی ہیں۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ حنبلی پہ تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ امام بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ سے تلقین و تربیت حاصل کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ صرف صوفیاء کا وہ نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں گے کہ یہ صرف اولیاء کا تھا، یہ جتنی ہماری علمی روایت تھی وہ فقہ میں تھے، حدیث میں تھے، تفسیر میں تھے، کلام میں تھے، دین کے جس شعبے کے اندر تھے، وہ جب علوم ظاہریہ میں مکمل ہو جاتے تو اپنے باطن اور اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے وہ صوفیاء کی صحبت میں ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صوفیاء کو وہ علم دیا ہے جو پتھر پگھلا دیتا ہے، جو لوہے کو موم کر دیتا ہے، جو آئینوں سے زنگ اتار دیتا ہے، جو دلوں کی ویران بستیوں کو آباد کر دیتا ہے، جو دلوں کی اجڑی ہوئی زمینوں کو سیراب کر دیتا ہے۔ جن بنجر زمینوں سے صرف کانٹے اگتے ہوں، ان زمینوں کے اوپر جب کسی اللہ والے کی توجہ ہو جاتی ہے، اللہ والے کی نگاہ ہو جاتی ہے، تو وہاں پھول کھل پڑتے ہیں، وہاں خوشبو آتی ہے، وہاں چمبے کی بوٹی لگ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج اس معاشرے کو جس تربیت کی ضرورت ہے، جس تلقین کی ضرورت ہے، وہ اولیاء کرام کے اور صوفیاء کرام کے راستے ہیں۔ اگر مار دھاڑ سے، اس افرتفری سے، اس نفس نفسی سے، اس اشتعال اور انتشار سے، اس فرقہ واریت سے، اس تعصب سے، تشدد سے، شدت پسندی سے اگر کوئی چیز اس معاشرے کو بچا سکتی ہے تو وہ اولیاء کاملین کی یہ تربیت ہے۔ میرے دوستوں، صوفیاء کرام نے جو محنتیں کی، صوفیاء کرام نے جو پیغام دیا، صوفیاء کرام نے جو تربیت کی، اس تربیت کو آگے بڑھانے کے لیے، ان اخلاق کو، ان آداب کو لوگوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے ہمارے حضور مرشد کریم سلطان الفقر حضرت سفی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاحی جماعت بنائی، اور اس کا جو پہلا اصول تھا وہ آپ نے شریعت و طریقت کی تربیت کے ساتھ اخلاق اور آداب کا رکھا، کہ لوگوں کے وجود میں آداب کو داخل کیا جائے، تربیت ایسے کی جائے کہ ان کے وجود نرم ہو جائیں، ان کے دل نرم ہو جائیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان الفقیہ هو الفقیہ بفعلہ لیس الفقیہ بنطقہ ومقالہ، کہ فقیہ وہ ہوتا ہے جس کے عمل سے اس کی فقہ ظاہر ہو، صرف نطق اور مقالے سے بات کرنے والا فقیہ نہیں ہوتا۔ وَقَدَ الرَّئِيسُ وَالرَّئِيسُ بِخُلْقِهِ لَيْسَ الرَّئِيسُ بِقَوْمِهِ وَرِجَالِهِ، سردار کون ہوتا ہے؟ سردار وہ ہوتا ہے جو اپنے اخلاق کے اندر سردار ہو۔ لٹ برداروں کا جتھا ساتھ ملا کے کوئی اپنی قوم کا سردار نہیں بن جاتا۔ سرداری کے لیے خلق ضروری ہے، سرداری کے لیے اخلاق ضروری ہے، سرداری کے لیے آداب ضروری ہے، سرداری کے لیے محبت اور مربت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، طویل گفتگو مقصود نہیں ہے، مقصود صرف ایک یہ بات، یہ پیغام ذہن نشین کرانا ہے کہ اگر ہم چاہیں
کہ ہمارے وجود پر ہمارے دل نرم ہو جائیں، ہماری بنجر کھیتیاں آباد اور شاداب ہو جائیں، تو اس کا راستہ اولیاء کرام کی وہ تربیت ہے جو صدیوں تک اس معاشرے میں رہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس معاشرے کا ایک زندہ فرد بنے، زندہ حصہ بنے، اور کسی تشدد تعصب کے اندر مبتلا ہوئے بغیر اپنے آپ کو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آج کے چیلنجز ہیں ان کے لیے ایک اچھے فرد کے طور پہ تیار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ میں حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گہنا بھارا ہوں، نال شفاعت سرور عالم چکسی عالم سارا ہوں، حدوں بے حد درود نبی تھے جس کا ایڑ پسارا ہوں، میں قربان تنہا تو یا حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔